بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بحث ہو رہے تھے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کل اس کی بیویوں کا اس کے بارے میں بیان ہو گیا، پھر کچھ بیٹی اور بیٹوں کے بارے میں، یعنی اس کے اولاد میں سے سب سے بڑا عبد الرحمن بن ابوبکر ہے، اور اس کے بعد عبداللہ بن ابوبکر، اور اس کے بعد محمد بن ابوبکر، اور پھر اس کے بعد اسماء بنت ابوبکر، اور اب ذکر ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ 6 سال کی عمر میں تھے کہ اس کی نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں 6 سال کی عمر میں تھی کہ میری نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی۔ جب میں 9 سال کی ہو گئی تو میری رخصتی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی میں چلی گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جو ماں ہے ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر، میں کھیل رہی تھی لڑکیوں کے ساتھ، جو جھولا ہے جھولی میں جھول رہی تھی، جھوٹے لے رہے تھے، تو میری امی نے مجھے بلائی ام رومان رضی اللہ عنہا، اور اس نے مجھے ہاتھوں سے پکڑ کر انصار کی عورتوں اس کے حوالے کیا، اور پھر انصار کے حارث بن خزرج انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مجھے لے گئے۔ جب مجھے لے گئے تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، مجھے بہت بخار چڑھ گیا تھا، اس سے پہلے کافی بخار تھی۔ پھر اس بخار کی وجہ سے میرے بال بھی وہ جڑ گئی تھی، اتر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد میرے بال تقریباً کندھوں تک وہ آ گئی۔ تو پھر میں نے سارا کچھ دیکھا تو اس بخار کے حالات میں پھر بھی بخار تھی مجھے۔ ایک عورت نے مجھے پانی منہ پہ پھیرا اور سر پہ پھیرا، تو پھر مجھے میرے سانس پھول گیا، یعنی پھولا سانس میں لے رہی تھی، تو اس لیے اس نے میرے سر پہ اور چہرے پہ پانی پھیر دیا، تو پھر میری طبیعت تھوڑی صحیح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مجھے اندر لے گئی۔ جب اندر لے گئے تو وہاں پہ اس انصاری عورتوں نے مجھے بنایا، میرے سنگار بنائے اور دلہن بنائی، لیکن میں گھبرا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہی ہے، کیا پوزیشن ہے، کیا حال ہے، چھوٹی بچی اور یہ کیا ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد مجھے دلہن بنا کے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں مجھے بھیج دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام عبداللہ لقب دے دیا تھا کہ یہ ام عبداللہ کون تھے؟ عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بانجا ہے، بانجے کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر اس کے بعد لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ 4 پشتوں سے صحابی ہے، یعنی اس کی اصول اور فروع سارے صحابہ ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق خود صحابی رسول ہے، اس کا والد ابو قحافہ خود صحابی رسول ہے، اس کے والدہ وہ صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا، جتنے بھی بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، یہ صحابی رسول ہے، اس کے پوتے جو بیٹیوں کے اور یا بیٹوں کی اولاد ہیں وہ بھی صحابی رسول ہے۔ یہ کمال اور یہ صفت صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہت زیادہ خصوصیات تھے، اس کی بہت زیادہ واقعات ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ جو الزام لگائے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زندگی گزارے، جو خدمت کی،
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلی گئی تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے نا یہ 18 سال تھی، اور یہی فائدہ ہے امت کے لیے کہ اس کی عمر کافی لمبی تھی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام جاتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسائل پوچھتے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے۔ اسی طرح وہ بہت اچھے القابات سے جو ہے نا موصوف ہے شریعت میں حضرت عائشہ صدیقہ، کیونکہ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث بیان کرتے تھے وہ امام مسروق، تو یہ کس طرح حدثنی صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب اللہ مبرہ، یہ مسند احمد میں جو ہے نا یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے اسناد جو ہے نا صحیح ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھ سے صدیقہ بنت صدیق عبداللہ کے محبوب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں، اس نے مجھے بیان کیا۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ میں اپنی اس حجرے میں جایا کرتی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے باپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے، دفن ہے، تو میں اپنا کپڑا یعنی چادر اتار کے میں عام سا دوپٹہ سر کے اوپر ڈال کے میں اس کے اپنے کمرے میں جاتی تھی، جس کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دفن تھے۔ لیکن جب وہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گیا تو پھر میں جب جاتی تھی اپنی والد کی قبر کے لیے اور یا اپنی کمرے میں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کے لیے جاتی تھی تو میں ایک چادر جو ہے مکمل چادر اپنی اوپر ڈال کے تو پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حیا کی وجہ سے اس سے مجھے حیا آتی تھی، اس سے قبر سے حیا آتی تھی مجھے، تو میں چادر میں وہاں جاتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہے، اور یہی وجہ ہے تقریباً 2210 حدیث جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح ایک اور بیٹی ہے ام کلثوم بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے نا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ امام عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدت کے دنوں میں مکہ میں حج کے لیے گئی تھی۔ جب ام کلثوم کے خاوند سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جنگ جمل میں جو ہے نا مروان کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے تو یہ ادھر جاتی تھی۔ اسی طرح خاندان صدیق جو ہے نا یہ منفرد اور ایک اعزازی قسم کے جو ہے نا یہ اس کو ایک اسلام میں ایک اعزاز حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے، اس کے بارے میں بہت فضائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو میرے اوپر جو احسانات ہیں میرے اوپر وہ میں نے نہیں اتارے، اور وہ قیامت والے دن اللہ کریم اتارے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا کہ چل حساب کتاب شروع کرنے ہیں، لے آؤ اپنی امت سے کوئی بندہ، تو ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو فرمائے گا کہ آ جاؤ اور میزان کا جو ترازو ہے اس کے ساتھ کڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دو۔ جب وہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غصہ ہے، غضب ہے، وہ رحمت اور رحم میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر بندے کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے ساتھ رحم کرے گا، نرمی کرے گا۔